ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء دنیا، اس کو حدیث نزول بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت نزول ہے، پتہ نہیں ہم نے اس پہ کبھی غور کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ قابل غور باتیں۔ اس حدیث نزول سے ایک مومن اور مسلمان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، ذہنی اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بخشش کا اعلان کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہے یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ یقین مانیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم بعض کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کئی لوگوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جیسے کوئی شطرنج کا کھیل نہیں ہوتا، عجیب منہ شگافیاں کی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ جو حدیث نزول ہے، اللہ کے نزول کا وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے، الاطلاع والاقبال علی العباد بالرحمہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول نہیں فرماتے بلکہ بس یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال پر اطلاع پاتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تعویل باطلہ ہے جو ماتریدیہ نے کی ہے، معتزلہ نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کی کیفیت کیا ہے، اس کو جاننے کا نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، اور نہ ہمیں ان باتوں پہ پڑھنا چاہیے۔ جب ہم کیفیت کو جاننے کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر بربادی ہوگی، پھر اللہ کی صفات کا انکار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیان شان ہے، جیسے ہم چھت سے نیچے آتے ہیں یا کوئی انسان بلندی سے نیچے آتا ہے، انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بات کہے نا کہ نزولہ کا نزولی فہو ضال خبیث مبطل کافر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا ایسے ہی ہے جیسے میں بلندی سے پستی کی طرف اترتا ہوں، وہ فرماتے ہیں ایسا انسان گمراہ ہے، باطل نظریات رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے جو سب سے پہلی صفت جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ ہے صفت نزول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے پچھلے پہر جیسے اس کے شیان شان ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ تو ایک مومن اور مسلمان کو پھر اس وقت غفلت میں نہیں سونا چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے بالخصوص اپنے مومن بندوں پر۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نزول کے جس کی نہ ہم کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت نزول کی کوئی تعویل باطل کرتے ہیں۔ اس وقت بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ آپ کو کہیں دائیں بائیں کسی خانقاہ دربار یا کسی بھی ملنگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بوقت تہجد اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔